السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شاہزیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا اور آخرت۔ تو آج میں ہماری بک کی 7ویں قسط ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا پہلا موضوع ہے نیک بیوی کی 4 صفات۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک بیوی کے اندر 4 صفات ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یاد رکھیے کہ سرخی پاؤڈر سے انسان کے جمال میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان کے جمال میں تو حیا کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ جس کے چہرے پر حیا ہو، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتے ہیں۔ زبان کے اندر شیرینی ہو، یعنی نرم بولنے والی ہو۔ جب خاوند سے بات کرے تو نرم لہجے میں کرے۔ عام طور پر جو عورتیں غیروں سے بات کرتی ہیں تو سارے جہان کی شیرینی ان کی زبان میں آ جاتی ہے، اور جب خاوند سے بات کرتی ہیں تو سارے جہان کی کڑواہٹ ان کی زبان میں ہوتی ہے۔ اس کو شریعت نے منع فرما دیا، لہٰذا جب خاوند سے بات کرے تو زبان کے اندر شیرینی ہونی چاہیے۔ دل کے اندر نیکی ہو، بدی اور برائی نہ ہو، یعنی وہ عورت نیک ہو۔ عورت کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں، یعنی عورت گھر کے کام کاج میں بچوں اور خاوند کے عورت کے ہاتھ ہر وقت کام کاج میں لگے رہتے ہوں، یعنی عورت گھر کے کام کاج میں بچوں اور خاوند کے کام کاج میں لگی رہے۔ یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کی پہچان ہے۔ موضوع نمبر 2، شوہر کے گھر کی محافظ۔ گھر کی زندگی میں بیوی کا رول بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اسے گھر کی وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے وزارت داخلہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بیوی نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور شوہر کو بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام وہی بیوی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے جس سے کہ اندر نیکی ہو، خدا خوفی ہو۔ جس کے اندر یہ چیز نہ ہو وہ گھر کی امین نہیں بن سکتی، وہ گھر کی محافظ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کر سکتی ہے۔ مضمون نمبر 3، بچوں پر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک سیرت ہوں، دیندار ہوں، تو بیوی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ خاوند خود جتنا بھی نیک ہو، لیکن بچوں نے ماں کا ہی اثر لینا ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں نے رہنا جو ہر وقت ماں کے پاس ہوتا ہے۔ خاوند بچوں کو نصیحت کرے گا، نیکی کی تلقین کرے گا، لیکن جیسے ہی نصیحت کر کے اٹھے گا، اس کے پیچھے ماں بچوں کو ایک بات کرے گی کہ تمہارے باپ کو تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کی یہ ایک بات شوہر کی ساری محنت پر پانی پھیر دے گی۔ بچے کہیں گے کہ امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بچوں پر ہمیشہ باپ کی نسبت ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم کی حالت نہ سدھری، قوم فسق و فجور میں پڑی رہی۔ مثال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم کی حالت نہ سدھری، قوم فسق و فجور میں پڑی رہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنا لیں اور اس میں اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیں تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ قوم پر پانی کا عذاب آیا، اوپر سے بھی پانی برسنے لگا اور نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا، پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اب ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا بیٹا باہر کھڑا ہے۔ شفقت پدری جوش میں آئی، بیٹے کو بلایا کہ آؤ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، طوفان سے بچ جاؤ گے۔ لیکن کچھ فاصلے پر ماں بھی کھڑی تھی جو اب بھی اپنے کفر پر ڈٹی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا ہرگز نہ سوار ہونا۔ چنانچہ بیٹے نے ماں کی بات مانی اور کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد موج آئی اور دونوں اس میں غرق ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ باپ ایسا کہ وقت کا پیغمبر ہے، لیکن بچے نے پھر بھی کس کا اثر لیا؟ ماں کا اثر لیا۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے نیک اور دیندار بیوی کا انتخاب کریں۔ مثال نمبر 2، اب اس کے برعکس ایک مثال سنیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، لیکن ان کے شوہر مالک نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ شوہر یہ چاہتا تھا کہ بیوی ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی زندگی میں آ جائے، جبکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر بھی کلمہ پڑھ لے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب دونوں میں یہ بحث چلتی رہی۔ ان کا ایک بیٹا تھا انس، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص بنا۔ شوہر نے اسے کہا کہ بیٹا تمہاری امی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا تم نے بھی کلمہ نہیں پڑھنا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے سے کہا، دیکھو بیٹا، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، لہٰذا تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ بیٹے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والی زندگی کو قبول کر لیا۔ تو دیکھیں کہ باپ بھی کافر ہے اور ارد گرد کے لوگ بھی، برادری کے لوگ بھی کفر کی حالت میں ہیں، لیکن اس ماحول میں بھی بچے پر اثر کس کا ہوا؟ ماں کا اثر ہوا، اور بچے نے ماں کی بات مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے ماں کا نیک اور دیندار ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔